گلوبل ڈسکورس میں شرکت کے لیے میرواز عمر فاروق صاحب برسل میں تشریف لا چکے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ برسل میں جو یورپین پارلیمنٹ میں گلوبل ڈسکورس کا آغاز ہو رہا ہے اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ اس وقت تشریف لا چکے ہیں گلوبل ڈسکورس میں شرکت کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیے عالمی سطح پہ اس وقت جو ایک رجحان بن رہا ہے کہ بر صغیر میں ہند و پاک کے درمیان امن کا قیام تب تک ناممکن ہے جب تک کشمیر کے مسئلے کا حل نکالا جائے, اور خاص کر جن حالات میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب دنیا میں جو ہو رہا ہے, ایجپٹ سے لے کر ٹونیشیا میں, لیبیا میں, تو ایک تاثر اور ایک حقیقت کا ادراک ہے کہ بھئی یہ جو مسائل ہیں جب تک ان کو عوامی خواہشات کے مطابق حل نہ کیا جائے تب تک امن اور سلامتی کا جو قیام ہے وہ ناممکن ہے. اور برصغیر کی اگر ہم بات کریں تو کشمیر کا وہ ایک واحد مسئلہ ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان بلکہ پورے برصغیر کے حوالے سے ایک کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے پچھلے 63 سال سے. تو حریت کانفرنس اور کشمیری عوام کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق نکالا جائے, اور بھارت جو ہے وہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سنسیئر ڈائلاگ ایفرٹ شروع کرے کشمیری قیادت کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. تو مجھے پورا یقین ہے کہ یورپین پارلیمنٹ اور یورپین یونین میں کی جو افادیت بڑھ گئی ہے, اگر آپ دیکھیں پچھلے 2-4 سال سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یورپین بلاک جو ہے کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے, تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہماری ملاقاتیں ہوں گی, ڈسکورسز ہوں گے, اور خاص کر ممبر آف پارلیمنٹ سے جو ملاقاتیں ہوں گی ان میں ہم اس بات کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے ایک ایکٹیو رول ادا کرے, اور پولیٹیکل ریزولوشن کے حوالے سے بھی اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کو روکنے کے حوالے سے بھی دونوں محاذوں پہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے. آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے تجویز پیش کی بھارت کو کہ آپ کمیٹیاں تشکیل دے, پارلیمانی کمیٹی مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تحریک کو بند کریں تو تب ہم اس طرف بڑھیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں بھارت اب جمہوریت کے حوالے سے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہیں, لیکن جو لوگ باریک بینی سے حالات کو دیکھ رہے ہیں ہر کوئی یہ محسوس کر رہا ہے کہ نہیں, کشمیر کی اگر ہم بات کریں اور برصغیر کی اگر ہم بات کریں, پچھلے 63 سال سے جو کشمیر کا مسئلہ لٹکتا آ رہا ہے تو بھارت کے لیے بھی یہ ایک خفت کا مقام ہے, کیونکہ طاقت کے باوجود, ملٹری مائٹ کے باوجود بھارت جو ہے کشمیری عوام کی جائز جو ان کی تحریک ہے اسے دبا نہیں پایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے عوام بھی اب آہستہ آہستہ یہ بات محسوس کر رہے ہیں, خاص کر 2008 کے بعد سے جو عوامی تحریک کشمیر میں شروع ہوئی ہے پرامن طریقے پہ 2008, 9, 10 میں, اس نے ایک میسیج کلیئر بڑا کنوے کیا ہے کہ بھئی کشمیری کی جو تحریک ہے وہ وہاں کے عوام کی تحریک ہے, یہ کوئی سپانسرڈ تحریک نہیں ہے, یہ کوئی پاکستان کی طرف سے گھسپیٹ کی تحریک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں بھی ایک پریشر گروپ اب قائم ہو رہا ہے جو کہ بھارت کو بھی یہ سوچنے میں مجبور کر رہا ہے کہ بھئی بھارت کو اپنی رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. دنیا میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے, جیسے کہ آج آپ نے سنا ہوگا کہ اسامہ بن لادن ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ جو ہے اس سلسلے میں اب مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی بہتر تبدیلی کی طرف؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں یا یورپین یونین کی بات کریں, ان کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے پورے برصغیر میں. انڈیا, پاکستان, افغانستان, یہ جو ایک خطہ ہے اور اس کے بعد جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک لنک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اقتصادی اعتبار سے بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی یہ بہت امپورٹنٹ خطہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کشمیر کے حوالے سے یہ سوچ بھی بڑھ رہی ہے دن بدن کہ بھئی افغانستان میں امن کا قیام, پاکستان ہندوستان کے تعلقات, اس سب کی چابی جو ہے وہ کشمیر ہے. اور یورپین پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی, کانگریس میں بھی, امریکن کانگریس میں بھی اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھئی بھارت کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, اقتصادی بھی اور اسٹریٹجک بھی, لیکن کشمیر ایک بڑی مشکل جو ہے وہ ایک بڑی حائل ہے کشمیر کے حوالے سے. تو میں بڑا پر امید ہوں کہ اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں, خاص کر ایک پرامن طریقے سے کشمیریوں کی جو تحریک چل رہی ہے, اب بھارت دہشت گردی کا الزام کشمیریوں پہ نہیں لگا سکتا, ملٹنسی کا الزام نہیں لگا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی اور ایک پرامن تحریک چل رہی ہے
اس نے زیادہ پریشر ڈال دیا ہے بھارت پہ بنسبت کہ عسکری اور جو وہاں پہ باقی جو سچویشن تھی پچھلے 20 سال سے. تو میں بڑا پر امید ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کی آوازیں جو ہیں وہ ان کی گونج زیادہ پر اثر انداز میں سنائی دے گی. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا یہ ضروری ہے کشمیریوں میں آپس میں اتحاد ہو؟ حریت کانفرنس کے جو اختلافات ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک کشمیریوں کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں کشمیریوں میں اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جہاں تک کشمیریوں کے مستقبل کا تعین کا سوال ہے، حق خود ارادیت کا سوال ہے، رائٹس آف ڈٹرمنیشن کا سوال ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. یہاں طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی بات چیت کب ہونی چاہیے، ڈائلاگ کب ہونا چاہیے، یا حریت کانفرنس نے جو سجیشنز دی ہیں بھارت کو ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے. تو اس بارے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کشمیری قیادت بالکل یکسو ہے، چاہے حریت کانفرنس ہو یا حریت کانفرنس سے باہر جو جماعتیں ہیں، کہ بھئی کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے دو ہی طریقے ہیں، یا تو ایون ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کیا جائے یا پھر سے فریقی مذاکرات کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے. بہت مہربانی، تھینک یو جی.